اب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم علماء کرام، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو بڑی نعمت عطا فرمائی، بڑی دولت عطا فرمائی۔ کہنے والے نے کہا تھا وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے۔ جو وقت آپ کا دارالعلوم فعال یہاں پر پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں جو وقت گزر رہا ہے، جو عبادت میں وقت گزر رہا ہے، جو دین کو سیکھنے میں وقت گزر رہا ہے، یہ آپ کی اپنی زندگی کا حاصل ہے۔ اور یہ وہ خوبصورت سرمایہ کہ جب اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے آخرت میں، تو بندہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش ساری زندگی دین اور دین کی خدمت میں لگا رہتا۔ اس حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا، لیس یتحسر اہل الجنۃ الا علی ساعۃ مر بهم لم یذکر اللہ عز وجل فیہا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی پل اور افسوس نہ ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی۔ یہ قیمتی وقت ہے جو آپ حضرات کا قرآن پر، اس کے سیکھنے سکھانے پر اور دین کے علم کے سیکھنے سکھانے پر گزر رہا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا بڑا حاصل ہے۔ آپ حضرات اس امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہماری اپنی 1450 سال کی تاریخ ہے۔ 1450 سالہ تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ہر صدی میں، ہر زمانے میں جن شخصیات سے اپنے دین کا کام لیا، وہ علماء کرام کی جماعت ہے۔ یہ سلسلہ مدارس کا یہ کوئی 50 سال پرانا نہیں، یہ کوئی 100 سال پرانا نہیں، یہ کوئی 200 سال پرانا نہیں، بلکہ سب سے پہلا مدرسہ دنیا میں قائم ہوا وہ مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوا۔ اور اصحاب صفہ جسے آپ حضرات ہمارے دارالعلوم فعال میں آپ حضرات مستقل یہاں پر آپ حضرات کا قیام اور پڑھنا اور پڑھانا، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایسے ہی ایک مدرسہ مسجد نبوی ریاض الجنہ میں چلا کرتا تھا، جس کی پچھلی صفوں میں اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے، اور اس مدرسے کے مستقل ان کا قیام اس مدرسے میں ہوا کرتا تھا، اور وہاں کے سکھانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجل صحابہ جو ان لوگوں کو اللہ کا علم سکھایا کرتے تھے، قرآن کا علم سکھایا کرتے تھے۔ آپ ہر زمانے پر غور کریے گا، حضرت مولانا علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تاریخ دعوت و عظیمت بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، ہم کو پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے ہر صدی میں اور ہر وقت میں اس امت کی تاریخ میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی جوانیاں اور زندگیاں اللہ کے دین کے نام پہ خپائیں، ان لوگوں میں سر فہرست جن لوگوں کا نام آپ حضرات کو ملے گا وہ علماء کرام کی جماعت ہے۔ یہ کام کرنے والے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا سامان کرنے والے کوئی آسمان سے ڈائریکٹ نہیں اتر گئے تھے، آپ ہی کی طرح انہوں نے کوئی نہ کوئی دارالعلوم میں اللہ کے دین کا علم حاصل کیا تھا، کسی نہ کسی مدرسے میں زانو تلمس طے کر کے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا۔ اللہ نے کیسی ترقیاں عطا فرمائی، اللہ نے کیسے درجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے علماء کو بڑے مقام دیے ہیں، بڑے درجات دیے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خوبصورت فرمان آپ یاد کریے گا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تقل الخامسة فتهلك والخامسة تبغض العلم واهله، او كما قال رسول اللہ
वसल्लम हमारे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या इल्म को तवज्जो से सुनने वाले बनो या इल्म और उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। और मैं कि देखो पांचवी किस्म के न बनना वरना हलाक हो जाओगे। पांचवी किस्म क्या? इरशाद फरमाया कि पांचवी किस्म ये है कि तुम इल्म और उलमा से बुग़्ज़ रखो। ये हलाकत का रास्ता है, ये बर्बादी का रास्ता है। हमारे बुजुर्गों में बड़े बुजुर्ग हैं, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, वो इरशाद फरमाते थे कि जो लोग उलमा की ग़ीबत किया करते हैं, जो लोग उलमा की बुराइयां किया करते हैं, उनका अंजाम बड़ा बुरा होता है। अगर यकीन ना आए तो मरने के बाद ऐसे आदमी की कब्र खोल के देख लेना, उसका चेहरा काला होगा और किबले से हटा हुआ होगा। अल्लाह ने उलमा को बड़े मकाम अता फरमाए, अल्लाह ने उलमा को बड़े दर्जात अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला बड़ों की तरफ से छोटों पर कुछ न कुछ इनायात हुआ करती है। बड़ा छोटों को कुछ न कुछ हदिया दिया करता है, तोहफा दिया करता है, इनाम दिया करता है। अल्लाह ताला सारी कायनात के रब हैं। अल्लाह ताला की तरफ से बंदों को भी इनामात अता किए जाते हैं। बाज़ बंदे वो होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला इल्म की दौलत अता करता है, बाज़ बंदे वो होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक माल की दौलत अता करता है। हदीस पाक में आप पढ़िएगा, इसका इशारा आपको मिलेगा कि कोई बंदा जिसको अल्लाह पाक ने इल्म दीन दिया और कुरान अल्लाह पाक ने उसको अता किया, और कोई दूसरा बंदा जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया की दौलत अता की। अब ये कुरान की नियामत दिया जाने वाला बंदा अगर यूँ ख्याल करे या उसको जो कुछ मिला वो मुझे न मिला, उसकी दुनिया पर राल टपकाए, इरशाद फरमाया कि उसने कुरान की तहकीर की है कि अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत इसको अता फरमाई, अल्लाह ने सबसे बड़ी नियामत इसको अता फरमाई। कभी दिल तंग ना किया जाए, कभी दिल छोटा ना किया जाए, अपनी गुर्बत पर, अपनी तंगी पर, अपनी दुनिया के ज़्यादा ना होने पर आदमी अपने दिल को तंग न करे। दुनिया तो अल्लाह ताला कुत्तों को भी अता कर देता है, दुनिया तो अल्लाह ताला अक्सर उन लोगों को दे देता है कि जिन्हें पेशाब करने का भी ढंग नहीं होता। दुनिया तो गुजर जाने का जहान है, दुनिया तो फना हो जाने का जहान है, दुनिया तो मिट जाने का जहान है। सारी कायनात की दौलत भी किसी को हासिल हो जाए तो कब तक के लिए? बस मौत तक के लिए। मौत आए तो सारे असबाब धरे रह जाएंगे, सारे वसाइल धरे रह जाएंगे। कोई शायर तो उन्होंने बड़े प्यारे शार कहते हैं, अल्फाज थोड़े मुश्किल हैं लेकिन सुनिए आपको अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा था तो हिर्स हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ात जल का लूटे है दिन रात बजा कर ननकारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुदर, क्या गोनी पल्ला सरबारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब रात चलेगा बंजारा। मगरूर न हो तलवारों पर, मत भूल भरोसे ढालों के, सब पट्टा तोड़ के भागेंगे वो देख अजल के भालों के। क्या डब्बे मोती हीरो के, क्या ढेर खजाने वालों के, क्या बक्चे ताश मशज्जर के, क्या तख्ते शान दुशालों के, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। ये बदिया लादे बैल भरे जो पूरब छिप जावेगा, या सूद बढ़ा कर लावेगा या टूटा घाटा पावेगा। कज़ात अजल का रस्ते में जब भाला मार गिरावेगा, धन दौलत न दी पोता क्या, एक कुंभा काम न आवेगा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। ये बड़े बड़े दुनियादार और दुनिया के रखने वाले, पैसों के रखने वाले, ईमान पास में नहीं, अल्लाह का ताल्लुक पास में नहीं, कुरान पास में नहीं, वो हैसियत नहीं है कि एक सूरह फातिहा पढ़ सकें, वो हैसियत नहीं है एक सूरह इखलास पढ़ सकें। दुनिया की दौलतें अल्लाह पाक ने दी हैं और दुनिया की चीज़ें इनके दाएं बाएं रक्स किया करती हैं। चंद दिन की नियामतें हैं, मौत आई उसके बाद क्या हाल ये बनेगा, न खुदाई मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। और एक ऐसा बंदा जिसने दुनिया में दर्द देखे, दुनिया में दुख देखा, दुनिया में फक्र वाक़े देखे, लेकिन ईमान इसके पास में है, कलमा इसके पास में है, कुरान इसके पास में है, इसकी सुबह अल्लाह के कलाम के साथ, इसकी शाम अल्लाह के कलाम के साथ, इसका दिन और रात अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ, ये भी मर के दुनिया से जाएगा। अल्लाह की कसम और बादशाहत अल्लाह पाक अता करेगा, इसका तस्वर दुनिया के बादशाह लगा न सकें। वो नियामत और दौलत अल्लाह पाक अता करेगा कि दुनिया के लोग
اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ کیا کچھ اللہ پاک ان کو عطا کرے گا. اللہ نے بڑی دولت آپ حضرات کو عطا فرمائی. دنیا اللہ تعالیٰ آپ دین کے علم میں آگے بڑھیے, ہمت کر کے آگے بڑھیے, اپنے آپ کو لگائیے اور کھپائیے. کہنے والے نے کہا تھا وَمَن يَتَهَيَّبْ صَعُودَ الْجِبَالِ يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الْحُفَرِ. جو کوہ پیمائی سے ڈرتا ہے وہ ساری زندگی گڈھوں میں زندگی گزارتا ہے. بلندیوں کا سفر مشقت سے طے ہوتا ہے. ہمارے علماء کرام حضرت مولانا عبد الغفور صاحب دامت برکاتہ ہوں اور بھی آپ کے اساتذہ کرام, ان حضرات نے کتنی محنتیں کی ہیں, کیسا اپنے آپ کو کھپایا, اپنے آپ کو لگایا, اللہ نے نوازا. آپ حضرات ان کا بہت بڑا سرمایہ. میں یوں کہوں تو غلط نہ ہو کہ یہ حضرات مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر, مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر آپ کو قرآن کا علم سکھا رہے ہیں, آپ کو حدیث کا علم سکھا رہے ہیں. اللہ کی قسم ساری دنیا سونا بنا کر ان کو گفٹ کر دی جائے, ان کی محنت کا بدل نہیں ہو سکتا. ان کی محنت اور ان کی قربانیوں کا بدل نہیں ہو سکتا. اس کو تو قیامت کے میدان میں اللہ ہی اپنی قدرت سے عطا کرے گا. تو آپ جم کے محنت کیجئے, آپ دین کے علم میں آگے بڑھیے. دنیا تو اٹھا کے اللہ تعالیٰ قدموں میں عطا کرے گا, دنیا اٹھا کے اللہ تعالیٰ قدموں میں عطا کرے گا. آپ نے نام سنا ہوگا, ہماری تاریخ کے بہت بڑے آدمی گزرے ہیں. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام ہماری اپنی تاریخ کا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں یہ بچہ کون سا بچہ جس نے زندگی میں غربت دیکھی, جس نے زندگی میں تنگیاں دیکھی, آدھی روٹی کھانے کو گھر میں نہ ملتی تھی, والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا, والدہ بڑی پریشان ہوتی تھی روٹی کے معاملے میں کہ روٹی کا انتظام ہی گھر میں نہیں ہوتا. تو سوچا کہ کام کرتے ہوں, اپنے بچے ابو یوسف کو دھوبی کے پاس مزدوری پر رکھ دیتے ہوں, اس کا ہاتھ بٹائے گا, 2-4 روپے مل جائے تو آدھی روٹی کا خرچہ تو کم سے کم نکل جائے. ماں بچے کو لے کر گئی, جا کر دھوبی سے کہا جی ہم غریب لوگ ہیں, اس کے والد دنیا سے جا چکے ہیں, یہ یتیم بچہ ہے, آپ اس کو اپنے پاس مزدوری پر رکھ لیجئے, کچھ آپ پیسے دے دیں, ہماری روٹی آسان ہو جائے گی. وہ بھی بیچارہ دل والا آدمی تھا, کہا جی میں ٹھیک ہے آپ میرے پاس رکھ لیجئے. اب یہ بچہ محنت کرتا, پیسے ملتے, روٹی کا انتظام ہوتا, یہ بچہ گھر سے نکلتا اور جاتا دھوبی کے پاس. راستے میں ایک دن اس کی نظر پڑی کہ ایک مدرسہ لگا ہوا اور بہت سارے طلبہ اور لوگ بیٹھے ہوئے, اور ایک اللہ والا بندہ وہ اللہ کے بندوں کو دین کا علم سکھا رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, بچے نے دیکھا کہ کچھ تو مجلس ہے, جا کر مجلس میں بیٹھا, دین کے علم نے دل کو کھینچ لیا. اب روزانہ بچہ یوں کرتا, گھر سے نکلتا یہاں کے درس میں بیٹھتا, دھوبی کے پاس جاتا ہی نہیں ہے. ماں پریشان کہ گھر پہ پیسہ ہی نہیں آ رہا, کیا چکر ہے. ایک دن ماں نکلی کہ جا کر دھوبی سے بات کرتے ہوں, جا کر اس سے کہا کہ جی کئی دن ہو گیا آپ نے پیسہ بھی نہیں بھیجا اور میرا بچہ بھی ادھر نظر نہیں آتا. اس نے کہا جی وہ ادھر آتا نہیں تو پیسے میں کس بات کے اس کو دوں, وہ کئی دنوں سے آتا ہی نہیں ہے. ماں تلاش کرتے کرتے نکلی, دیکھا کہ یہ تو یہاں مدرسے میں بیٹھا ہوا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ کر بچے کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور امام صاحب سے یوں عرض کیا کہ جی آپ تو مالدار آدمی ہیں, یہ غریب کا بچہ ہے, ہمیں روٹی تک ڈھنگ سے کھانے کو نہیں ملتی, میں نے اس کو دھوبی کے پاس رکھا کہ کچھ تو مزدوری سے کام چل جائے, آپ نے اس کو ادھر پھنسا دیا. بڑوں کی نگاہیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں. حدیث پاک میں جس کو یوں فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ, کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچے کا ذوق دیکھا, بچے کا شوق دیکھا, ان کی والدہ سے یوں فرمایا مر یارانا احوذا یتعلم عقل الفلودنی بدون الفسقی, اے پگلی جا میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا میرے پاس پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ کھانے کا ہنر سیکھ رہا ہے. یہ وہ ڈش تھی جو بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی ملا کرتی تھی. ان کی والدہ نے جب یہ جملہ سنا تو امام صاحب سے یہ عرض کیا انت شیخ قد خریف کا وذهب عقلک, آپ بوڑھے ہو گئے, دماغ سڑیا گیا ہے, آپ بہتی بہتی باتیں کرتے ہو, روٹی کا ٹکڑا ڈھنگ سے کھانے کو نہیں ملتا اور آپ پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ کھانے کی بات کرتے ہو. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا کہ بیٹا تم آؤ جب تک دین کے علموں کو سیکھو اور روزانہ 2-4 روپے جو لگے لے کر جاؤ. اس طرح اس بچے کو اپنے پاس شریک کیا, وہ بچہ پڑھتا رہا, محنت کرتا
کرتا رہا. 17 سال استاذ کے ساتھ اس نے لگائے اور محنت کر کر کے ایک بڑا وسیع علم اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب کیا ہوا؟ زندگی ابھی بھی غربت والی ہے, زندگی ابھی بھی تنگی والی ہے. زمانہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا تھا. بڑا پررت قصہ ہارون رشید کے ساتھ. ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو گئے. ناراض ہو کے اپنی بیوی سے یوں کہا, آج رات تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق. غصے میں بات کہہ دی. جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بڑا ٹینشن ہوا. دربار کے علماء کو جمع کیا, کہا جی میں نے اپنی بیوی سے یوں کہہ دیا ہے. تو بیوی بن جائے اس کی کوئی شکل ہے؟ آدمی غصے میں وہ کام کرتا ہے کہ ساری زندگی بیٹھ کے پچھتا رہا ہوتا ہے. تو جو علماء ہے ہر بندے کی پرواز الگ ہوا کرتی ہے. جتنی کوشش اور محنت کرے گا اللہ اس کو اتنی ترقیاں اور علم کی گہرائی عطا کرے گا. تو جو علماء تھے ان کی نگاہ وہاں تک نہ جا پا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا ملک تو بہت بڑا ہے, کوئی پلین اور ٹرین کا زمانہ نہیں تھا کہ چلو فلائٹ میں ادھر بٹھایا اور حکومت کے باہر نکال دیا. ان کا ملک تو بہت بڑا تھا. کہتی حضرت بیوی بن جائے اس کی کوئی شکل نہیں ہے. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی کوئی امام ابو حنیفہ کی شاگردوں میں ادھر ہے؟ تو کسی نے کہا جی ابو یوسف ہیں, نوجوان ہیں اور علم اس بندے نے حاصل کیا. کہاں ان کو بلاؤ. وہ نوجوان تشریف لے کر آئے. بادشاہ نے ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا. کہا جی میں نے اپنی بیوی سے یوں کہہ دیا, آج رات تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق. بیوی بچہ اس کی کوئی شکل ہے؟ اس نے محنت بڑی کی تھی, اپنے آپ کو لگایا اور بہت کھپایا تھا, قربانیوں کے ساتھ اپنے آپ کو کھپایا تھا. جو یہ مسئلہ سنا برجستہ انہوں نے ارشاد فرمایا ایک کام کریں, آپ کی بیوی کی رات مسجد میں گزروا دیں, خیمہ لگائیں, بیوی کو خیمے میں داخل کریں, ساری رات گزر جائے, دن نکلے تو بیوی کو باہر نکال لو, طلاق نہیں پڑے گی. اور بھی تو علماء ادھر بیٹھے تھے. انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ بیٹا تو نے جواب کو دے دیا, تیرے جواب کی قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل ہے؟ تو اس نوجوان نے برجستہ کہا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں اللہ کی ہیں, ہارون رشید کی نہیں ہے. ہارون رشید کی حکومت مسجد کے باہر چلتی ہے, مسجد کے اندر نہیں چلتی. اگر بادشاہ کی حکومت مسجد کے اندر چلتی ہو تو 4 رکعت کی 5 رکعت کر کے بتاؤ, اور 3 رکعت مغرب کی 2 کر کے بتاؤ, اور 1 رکعت کے 2 سجدوں کو 3 کر کے بتاؤ. سب نے اس طریقے کو قبول کیا کہ واقعی ہارون رشید کی حکومت مسجد کے باہر مسجد کے اندر نہیں. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہے. تو بھائی 1 لاکھ روپیہ ان کو نقد انعام دیا جائے. دنیا اٹھا کے قدموں میں اللہ پاک نے ڈال دی. 1 لاکھ نقد ان کو دیا جائے. اور کاغذ قلم لے کر آؤ. کاغذ قلم لایا گیا اور ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے لکھا آج سے ابو یوسف پوری اسلامی مملکت کے چیف جسٹس ہوں گے. اتنا بڑا عہدہ اس بندے کے بعد دنیا میں کسی کو نہ ملا. اکثر یہ غریب کا بچہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا, بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کا کھانا ہوتا تھا, اور بادشاہ ان کو کھانا سرو کر رہے ہیں, بادشاہ ان کو کھانا دے رہے ہیں, ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. ایک دن کوئی عجیب سی ڈش نظر آئی جو اس سے پہلے حضرت نے نہ دیکھی تھی. بادشاہ سے کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ ہارون رشید نے یوں عرض کیا کہ حضرت کھا لیجئے, یہ ہمارے واسطے بھی کبھی کبھی بن کر آتا ہے. کہا بتائیں نا یہ ہے کیا؟ ہارون رشید نے کہا یہ پستے کے تیل میں بنا ہوا پھلودا ہے. اتنا سننا تھا, اپنے استاذ کی بات یاد آ گئی, آنکھ میں آنسو آ گئے اور چہرے پر کچھ مسکراہٹ بھی تھی. ہارون رشید نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ آنکھ میں آنسو بھی ہیں اور چہرے پر کچھ مسکراہٹ بھی ہے. کہا کہ مجھے اپنا غربت کا دور یاد آیا. میری امی مجھے لینے آئی تھی مدرسے سے, میرے استاذ نے اسے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا میرے پاس پستے کے تیل میں بنا ہوا پھلودا کھانے کا ہنر سیکھ رہا ہے, علم سیکھ رہا ہے. آج اللہ نے میرے استاذ کی بات کو پورا کر کے دکھا دیا. آپ محنت کیجئے گا, اللہ دنیا کو قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا اور آخرت میں بڑے درجات عطا کرے گا. اپنے وقت کی قدر کی جائے, آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے, اپنے آپ کو لگایا اور چھپایا جائے. کبھی اپنی تنگی اور دنیا کی کمی پر کبھی بھی افسوس نہ کیا جائے. جم کے محنت کریں, اپنا ظاہر بھی بنے, ہمارا باطن بھی بنے. اللہ دنیا میں بھی ہمیں نوازے گا, اللہ آخرت میں بھی ہمیں نوازے گا. آپ حضرات انشاءاللہ مسلمانوں کا مستقبل ہوں گے. کوئی نہ کوئی بچہ ہمارا دارالعلوم پال کا یہ دنیا میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا بنے گا, دنیا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام انشاءاللہ سنانے والا بنے گا. سارے بچے نیت کرو, کوئی پیسے کی
بنیاد پہ دنیا میں نہیں جاتا، کوئی پیسوں کی بنیاد پر اللہ اس سے دنیا کا کام نہیں لیتا۔ اللہ دین کا کام جو اپنے بندوں سے دنیا میں لیتا ہے وہ درد اور بے قراری کی بنیاد پر لیتا ہے۔ عزم کیجئے، ساری دنیا میں جا کر اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرمائے، ضروریات کا اللہ تعالیٰ غیب سے تقبل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ روشن مستقبل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس ادارے کا فیض اللہ سارے عالم میں پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم اعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اغفرنا ولا تغفر علينا، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم انا نعوذ بك من الهدى ونعوذ بك من الضرر ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت، ونعوذ بك ان نموت في سبيلك مدبرا، ونعوذ بك ان نموت لذيذا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اللهم انصر الاسلام وانصاره واذل الشرك واشراره، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله، امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلی اللہ